T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ 15 फरवरी को खेलेगा। हुकूमत पाकिस्तान का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी में राब्ता। मोहसिन नकवी ने बाज़ाब्ता तौर पर आला सतह के मुज़ाकरात के नताइज से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के खिलाफ खेलने की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ शाना बशाना खड़ा है। हुकूमत पाकिस्तान का यादा। वज़ीर-ए-आज़म का ग्रीन शर्ट्स के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेले। बांग्लादेश और श्रीलंका की पाकिस्तान से दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से श्रीलंकन सदर का टेलीफोनिक राब्ता। श्रीलंकन सदर ने पाकिस्तान से कोलंबो में भारत से शेड्यूल मैच खेलने की दरख्वास्त की। श्रीलंकन सदर ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के बावजूद श्रीलंका में क्रिकेट खेली। शहबाज शरीफ की जानिब से श्रीलंकन सदर के जज्बात का खैर मकदम। पाकिस्तान ने आईसीसी से अपनी शराइत मनवा ली। बांग्लादेश का मुकदमा भरपूर अंदाज में उठाया। आईसीसी का बांग्लादेश पर किसी किस्म का जुर्माना न करने का ऐलान। बांग्लादेश के पास मसालहती कमेटी से रुजू का हक बरकरार। आईसीसी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। बांग्लादेश की वर्ल्ड कप में अदम शिरकत पर आईसीसी का अफसोस। बांग्लादेश 2028 से 2031 के दरमियान आईसीसी इवेंट की मेजबानी करेगा। ना मैं धमकी से डरता हूँ, ना गवर्नमेंट डरती है, और आपको पता है फील्ड मार्शल का, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। घर आए तो मेहमान हमारा, हमने तो यही सीखा है उसकी इज्जत करनी है, और जब खुद चल के कोई आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो आप फिर भूल जाते हैं। ना मैं किसी से डरता हूँ और ना फील्ड मार्शल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दुश्मन पर वाज़े कर दिया। कहा, घर आए मेहमान को इज्जत दी जाती है। जब मेहमान घर आ जाए तो बहुत सी बातें भुला दी जाती हैं। दोस्त ममालिक की आला तरीन शख्सियात ने भी इस मामले पर राब्ता किया। पीएसएल की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स 245 करोड़ में नीलाम। वली टेक्नोलॉजीज ने आइंदा 10 बरस के लिए मुल्तान सुल्तान्स खरीद ली। नए मालिकान ने टीम का नाम रावलपिंडी रख दिया। रावलपिंडी पीएसएल की सबसे महंगी फ्रेंचाइज बन गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वली टेक्नोलॉजीज को मुबारकबाद। सुल्तान्स की चाबी वली टेक्नोलॉजीज के हवाले की। मोहसिन नकवी का साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी को खिराज तहसीन। पीएसएल को नंबर 1 ब्रांड बनाने का आज़म। Like to thank all the bidders also, and especially the ones who were very close. I can tell you one thing, there are a lot of more opportunities coming, and we will be more than happy to brief you about those, and would love to have you, all of you who were not able to get this team, but there are things which we can have joint ventures. So anyways, thank you everyone for coming. Today Pakistan is absolutely ready on its toes to join the world in the field of AI interventions. I am pleased to announce that the government of Pakistan is committed to invest $1 billion in AI by 2030. पाकिस्तान 2030 तक एआई पर $1 अरब खर्च करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। मुल्क को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म का इंडस एआई वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, 10 लाख अफराद को एआई की तरबियत देंगे। 5 साल में 1000 PhDs को एआई स्कॉलरशिप्स देंगे। बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के स्कूल्स में एआई की तालीम देने का ऐलान। भारत सामने आके मुकाबला नहीं कर सकता। अफगानिस्तान के पल्लू में छुपकर हम पर वार कर रहा है। मोदी सारी दुनिया और अपने मुल्क में भी रुल गया है, ना वो घर का ना घाट का। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, अफसोस है कि दहशतगर्दी की मजम्मत तक नहीं की जाती। इक़्तिदार के हुसूल के लिए उनके जनाजों पर भी नहीं जाते। हम उनकी कुर्बानियों को भी ओन नहीं करते। पीटीआई की अयारी नहीं चली। पंजाब में 0 शटर डाउन, 0 हड़ताल और 0 पहिया जाम था। बसंत इंतहाई कामयाब रही, सहरा अवाम के सर जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुतल्लिका इदारों को शाबाश। कहा, लाहौरियों ने बसंत को भरपूर नज़्म व ज़ब्त से मनाया। तमाम हिफाजती एसओपीज़ की जिम्मेदारी से पाबंदी की। सबसे ज़्यादा खुशी जेंजी के लिए हो रही है।
معاشی ترقی کا سفر، موڈیز نے پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کا آؤٹ لک مستحکم کر دیا۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز کے مطابق پاکستان میں بینکنگ ماحول بتدریج بہتر ہو رہا ہے۔ 2026 کے لیے جی ڈی پی نمو 3.5% رہے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا موڈیز کے بینکنگ شعبے کی ریٹنگ مستحکم قرار دینے پر اظہار تشکر۔ نیپرا نے نیٹ بلنگ کا نیا نظام متعارف کروا دیا۔ نیٹ میٹرنگ صارفین سے نیشنل ایوریج انرجی پرائس کے مطابق بجلی خریدی جائے گی۔ صارفین کو اب یونٹ کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ یونٹ کے بدلے یونٹ کی فراہمی ختم کر دی گئی۔ اضافی بجلی کی فراہمی پر صارفین کو سماہی بنیادوں پر ادائیگی کی جائے گی۔ نیٹ میٹرنگ کے لیے معاہدے کی مدت 5 سال تک محدود۔ معاہدہ ختم ہونے کے بعد مزید 5 سال کی تجدید کی جائے گی۔ وزیر خزانہ نے موسمیاتی تبدیلی کو بڑا چیلنج قرار دے دیا۔ محمد اورنگزیب کا سعودی عرب میں کانفرنس سے خطاب، کہا میکرو اکنامک استحکام کے لیے اصلاحات شروع کر دی ہیں۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح بڑھ کر 12% تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کا قرضہ جی ڈی پی کے 74 سے کم ہو کر 70% پر آ گیا۔ حکومتی قرضوں کی مدت بڑھا کر ادائیگی کا دباؤ کم کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے اطالوی وزیر داخلہ اور یورپی کمشنر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مسجد میں ہونے والے خودکش دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ اطالوی وزیر داخلہ اور یورپی کمشنر کا حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی اور اظہار یکجہتی۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان دہشت گردی کے خلاف دنیا کے لیے ایک ڈھال ہے۔ دنیا کو دہشت گردی سے محفوظ رکھنے کے لیے عالمی اقدامات کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے مارکا حق میں بھارت کو ناکوں چنے چبوائے۔ بھارت پاک فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے چھپ کر وار کرتا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت اور افغانستان پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ورلڈ بینک کے صدر نے کراچی کے منصوبوں کی تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے عالمی بینک کے صدر اجے بنگا کی ملاقات۔ صحت، تعلیم، ستھرا پنجاب میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ ورلڈ بینک اور پنجاب کے درمیان شراکت داری پر بات چیت۔ اجے بنگا نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے فلاحی منصوبوں کو سراہا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ازبک سفیر کی ملاقات۔ ازبک سفیر نے نواز شریف کو صدر شوکت مرزائیوف کا خط پہنچایا۔ ازبک صدر نے خط میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے عوامی فلاحی منصوبوں کو سراہا۔ نواز شریف اور مریم نواز کو ازبکستان کے دورے کی دعوت دی۔ پیٹرن ان چیف ایف پی سی سی آئی ایس ایم تنویر کا بھارت اور یورپی یونین کے تجارتی معاہدے پر اظہار تشویش۔ کہتے ہیں پاکستان سے $2 ارب کی برآمدات متاثر ہو سکتی ہیں۔ پاکستانی برآمدات کا 40% یورپی یونین کو جاتا ہے۔ بھارتی اشیاء پر ٹیرف میں کمی پاکستانی مارکیٹ شیئر متاثر کر سکتی ہے۔ معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے اسٹریٹجک روڈ میپ ضروری ہے۔ یورپی یونین سے جی ایس پی پلس سہولت کی تجدید کے لیے کوششیں تیز۔ پیٹرن ان چیف ایپٹما اور سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز سے یورپی یونین کے سفیر کی ملاقات۔ گوہر اعجاز نے کہا کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری تمام شرائط پر مکمل عمل درآمد یقینی بنا رہی ہے۔ جی ایس پی پلس کی سہولت کو آئندہ مدت کے لیے جاری رہنا چاہیے۔ جی ایس پی پلس کی بحالی سے لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ بسنت تہوار اربوں روپے کی آمدن دے گیا۔ لاہور میں بسنت پر 20 ارب سے زائد کا کاروبار ہوا۔ پتنگ اور ڈور کی خرید و فروخت میں 2 ارب خرچ کیے گئے۔ 1 ارب 60 کروڑ کا چکن گوشت خریدا گیا۔ 1000 ہوٹلز کے 50,000 کمرے بک رہے۔ 20,68,000 افراد نے مفت سفر کیا۔ اورنج ٹرین پر 9 لاکھ افراد نے مفت سفر کیا۔ کائٹ فلائنگ ایکٹ کی خلاف ورزی پر بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ پتنگ اور ڈور کی ترسیل جرم تصور ہوگی۔ سی سی پی او لاہور نے کہا ہے کہ دکاندار پتنگ اور ڈور کی خرید و فروخت سے گریز کریں۔ والدین بچوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں، قانون کی پاسداری یقینی بنائیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے صدقہ فطر اور فدیہ صوم کا نصاب جاری کر دیا۔ رواں سال فطرانہ کم از کم 300 روپے فی کس ہوگا، جو کہ حساب سے 1100۔ کھجور کا فطرانہ 1600 روپے ہوگا۔
غزہ بورڈ کا پہلا اجلاس 19 فروری کو واشنگٹن میں ہوگا۔ اجلاس میں غزہ میں انسانی امداد پائیدار امن پر غور ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے بورڈ کے تمام 25 ارکان کو دعوت نامے بھیجے جا چکے ہیں۔ برطانیہ، فرانس اور ناروے سمیت کئی یورپی ممالک بورڈ میں شمولیت سے انکار کر چکے ہیں۔ ایران میں ڈالر کی قلت کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا سینٹ میں اعتراف۔ کہا، ہم نے ایران میں ڈالر کا شدید بحران پیدا کیا۔ دسمبر میں ایک ایرانی بینک دیوالیہ ہو گیا اور بحران شدت اختیار کر گیا۔ ایران کے مرکزی بینک کو نوٹ چھاپنا پڑے، جس سے ایرانی کرنسی کی قدر گر گئی، مہنگائی قابو سے باہر ہو گئی۔ جاپان میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات، حکمران اتحاد 2 تہائی اکثریت سے کامیاب ہو گیا۔ حکمران اتحاد 465 میں سے 323 نشستوں پر فاتح۔ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی 64 سالہ سربراہ سانائے تائیکائچی کی دوبارہ وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مبارکباد۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات ختم۔ زائرین کی بڑی تعداد نے مزار قلندر پر حاضری دی۔ 7 کی گلیوں میں جشن کا سما رہا۔ اور بھارت اور سری لنکا میں T20 ورلڈ کپ جاری۔ اسکاٹ لینڈ نے اٹلی کو 73 رن سے شکست دے دی۔ زمبابوے نے عمان کو باستانی ہرا دیا۔ جنوبی افریقہ نے کینیڈا کو شکست دی۔